رکو اور سنو، یہ پیغام ہے قرآن کا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی وادیوں میں حق اور غرور آمنے سامنے تھے۔ یہ بات ہے اس شخص کی جو ہمارے آخری نبی کو اذیت دیتا تھا۔ یہ ذکر ہے ابو لہب کا جس نے نفرت کو چونا۔ یہ بات ہے سورہ کوثر کی۔ ہم ہر روز سورہ الکوثر پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے یہ سورہ اصل میں کیا کہتی ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کیوں نازل ہوئی، کس کے جواب میں؟ اور آج یہ پیغام ہماری زندگی سے کیا کہتا ہے؟ یہ صرف 3 آیات نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام جو دل بدل سکتا ہے۔ آئے مل کر دیکھیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا اثر دل پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ قرآن کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ ہر سورت اور ہر آیت کے پیچھے ایک گہری حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی گلیاں سادہ نظر آتی تھیں، مگر ان کے پیچھے چھپی کہانیاں بہت گہری تھیں۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اور قاسم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ باہر کھڑے آدمی نے ساری بات سن لی تھی۔ مجھے بھی بتاؤ، صبر رکھو۔ یہ آدمی ابو لہب تھا۔ اندر سے آنے والی آواز ابو لہب کو خوش کر رہی تھی۔ محمد کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے، ختم ہو گئی محمد کی نسل۔ اس کی آواز نے ختم نبوت کا دل چھیر کر رکھ دیا۔ اس کی آواز ہوا میں سانپ کی طرح تیر رہی تھی۔ پھر خدا نے سورہ کوثر کا تحفہ دیا اپنے نبی کو۔ علامہ محسن نجفی اپنی تفسیر میں کوثر سے مراد خیر کثیر لیتے ہیں۔ شیعہ مفسرین کے نزدیک اس کا ایک مصداق رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی ذات مبارک ہے، جن کے ذریعے آپ کی نسل قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی، جبکہ آپ کو طعنہ دینے والے خود بے نام و نشان ہو گئے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے، دلوں میں روشنی اتر آتی ہے اور لوگ حق کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، اور یہی ہے بندگی کی خوبصورتی۔ قربانی صرف ایک عمل نہیں، یہ رب سے محبت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب نیت خالص ہو تو دل کو سکون ملتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے جو انسان کو رب کے قریب کر دے۔ دشمن ہنستے تھے اور کہتے تھے اس کا نام مٹ جائے گا۔ زمین خاموش تھی، مگر آسمان سے ندا آئی۔ یقیناً تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اور جب دنیا خاموش لگنے لگتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے دل بھر دیتا ہے۔ انسان اکیلا نہیں ہے۔ جب انسان اپنی نیند چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روح جاگ اٹھتی ہے۔ یہی اس کی اصل طاقت کا آغاز ہے۔ جب انسان کا دل اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے
تو لوگوں کی آوازیں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ اب فیصلہ صرف اسی کا ہوتا ہے۔